مجھے معلوم ہے کہ نیٹ ورک کی کافی پرابلم چل رہی ہے، لیکن کیونکہ آپ پاکستان کے تمام معاملات میں بھی مسلسل لگے ہوئے ہیں، تو کیونکہ بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب حالانکہ اہل سنت و جماعت کا ایک بہت بڑا کام کیا، لبیک یا رسول اللہ تحریک تمام حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی علمی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ایک بار ان کو کسی طریقے سے اس مسئلے سے رجوع کرا دیا جائے تاکہ انہیں اہل سنت سے خارج ہونے کی نوبت نہ آئے؟ قبلہ گزارش یہ ہے کہ شیطان نے بھی بڑا کام کیا تھا، عبادت کی تھی، پھر وہ ڈٹ گیا، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا، تو یہ اب اتنے بڑے بڑے اپنے اساتذہ، علماء، مشائخ سب کی بات کو اس نے یک جنبش قلم اٹھا کر پھینک دیا۔ جی، کسی کی بات ازلی بدبختی اگر کسی کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو ہم بھلا کیا کریں گے قبلہ؟ اس لیے اب ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر اب یہ نہیں کرتا تو پرسوں انشاءاللہ اہم اعلان ہوگا، جو نارووال میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے 18 تاریخ کو۔ حضرت امیر ملت کے جو شہزادے ہیں پیر سید منور شاہ صاحب جماعتی، حضرت علامہ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، امید ہے کہ وہاں پر جی، موجود ہوں گے، اور پاکستان بھر سے علماء، مشائخ سب موجود ہوں گے، سادات موجود ہوں گے۔ وہاں ایک اس کے حوالے سے اہم اعلان ہوگا، اور انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ایک وقی علمی فتویٰ جو فقی تمام تر باریکیوں کو پیش نظر رکھ کر لکھا جائے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ منظر عام پر آ جائے گا۔ تو اب جب اس کے اب بھی وقت ہے، اتنے دن ہیں، کسی ایک کی بات مان لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں خطا کار ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ خطا کار نہیں ہو سکتی۔ میں اب عرض کروں کہ کتنے سادات، کتنے عام لوگ ہیں، جب ہم جلسوں میں تقریر کرتے ہیں کہ بلا واللہ آج دن کو ہم جیکب آباد میں اور شکارپور میں تقریر کر رہا تھا تو لوگ وہاں کھڑے ہو گئے کہ مفتی صاحب آپ اجازت دیں ہم اس کو مار دیتے، تو ہم نے کہا بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے، قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون پاکستان کا موجود ہے، پھر دنیا بھر میں قوانین موجود ہیں، ان پر عمل ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، تو اس نتیجے میں اب دوسری طرف سے حضرات اکابر صحابہ کرام جناب حضرت ابو بکر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی شان میں بھی بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ موقع کون فراہم کر رہا ہے؟ ہم پورے خلوص کے ساتھ لگے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بھی قبلہ بات چیت ہوئی کہ یہ شخص معافی مانگ لے، توبہ کر لے، علمی طور پر ہم نے جوابات دیے، ہمارے علماء نے لکھا، ہمارے علماء نے بہت کچھ کہا۔ اب آٹے میں نمک کے برابر قبلہ، ابھی مفتی چمن زمان صاحب یہاں گفتگو کر رہے تھے تو اس کا کوئی ایک چیلا یا چاہنے والا اس نے ایک پرچی دی، تو قبلہ مفتی صاحب نے یہیں پہ ان کو کہا کہ وہ آصف جلالی سے مناظرہ یا اس سے بحث تو بات کی بات ہے، آپ مجھ سے بات کر لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک اضطراب ہے کہ جناب یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا کنز العلماء کہلانے والا، اپنے آپ کو اپنے تئیں فکر رضا کا وارث کہنے والا، اب ان افکار و نظریات سے اس نے انحراف کر لیا۔ اور قبلہ یہ بات میں کہتے ہوئے کئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ بات مجھے کہہ دینی چاہیے، میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معافی نہیں مانگے گا، اس لیے نہیں کہ کچھ اور معاملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں، اور MI6 ہے، یہ وہ ایجنسیاں ہیں جو اس کو فنڈ کر رہی ہیں۔ اس نے اس سے پہلے ناموس رسالت کے مسئلے میں یہاں پر یہی کام کیا ہے کہ اہل سنت میں دراریں ڈالی ہیں، اہل سنت کو توڑنے کی اس شخص نے کوشش کی، نہ صرف کوشش کی بلکہ جب تحریک لبیک یا رسول اللہ بن گئی تو دنیا نے دیکھا کہ اس نے کیا اختلاف اور کس طرح کا انتشار پیدا کیا، صاحب کے متعلق جو حل کیے وہ سب پر عیاں ہیں۔ اس لیے قبلہ یہ شخص جو ایجنسیوں کی ایما پر پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے بستے ہیں، ان کے دلوں کو اس نے چھلنی کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں یہ جملہ کہا تھا، اگر نیٹ ورک پرابلم نہ ہو تو میں یہ جملہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آواز آ رہی ہے تھا کہ یہ صاحب ساحل ناسبیت پر کھڑے ہو کر کشتی نجات پر تیر چلا رہے ہیں، اور ہم نے اس وقت مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ آپ واپس پلٹیے،
اب میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جملہ آپ ہی کے پلیٹ فارم پر دہرا رہا ہوں, ناسبیت پر کھڑا ہی نہیں بلکہ اب یہ پکا ناسبی ہو چکا ہے, اب یہ اللہ پکا اللہ ناسبی ہو چکا ہے, اور پکا ناسبی ہو کر صرف یہ کشتی نجات پر تیر نہیں چلا رہا قبلہ, اب تو اس نے حضرات انبیاء کرام کی خطاؤں کو بیس میں لا کر نئے فتنے کو جنم دیا ہے. اس لیے اب حکومت پاکستان بھی متحرک ہے, ہماری ایجنسیاں بھی متحرک ہو چکی ہیں. یہ جلد جو جس نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بے ادبی کی وہ گرفتار ہو چکا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو جلد پابندے سلاسل نظر آئے گا. اور وہ جو چند لوگ اس سے پیسے لے کر اس کی حمایت کرتے ہیں, ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فنڈنگ موجود ہے, تو جو چند لوگ اس سے پیسے لے کر کے بلا اس کی حمایت کر رہے ہیں, ان کا جب پیسہ بند ہوگا جو اس کے ذریعے ان کو مل رہا ہے تو وہ سب توبہ اور رجوع کر لیں گے. باقی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے چند شاگرد ہیں جو کئی شاگرد اس کو چھوڑ چکے. اس کی تحریک جو تحریک لبیک پاکستان ہے, اس کے کئی عہدیدار اس سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں. کئی لوگ ہم سے گفتگو ہوتی ہے, جب ہم بات سمجھاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ اس کے چاہنے والے آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو رہے ہیں, اور اب اس کے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی کے نصیب میں توبہ نہیں ہے مقدر میں. کل راولپنڈی سے اس کے ایک چاہنے والے کا مجھے فون آیا کہ قبلہ میں توبہ کرتا ہوں. Truth TV.